السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک عملیات آفیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالسلام۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک نیا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت انمول وظیفہ ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اور اکثر لوگوں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، اور ہمیشہ دل کے اوپر جو خوف کا جو مرض ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ دل خوفزدہ ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کہیں بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کا دل بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، یا اچانک کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ان کا دل بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور دھڑکنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو دل کی جو خوفزدگی کا جو مرض ہے، اور جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ وہی ہوتا ہے کہ بدخوابی ہوتی رہتی ہے، یعنی برے ڈراؤنے قسم کے جو خواب ہیں وہ اس کو آتے ہیں، اور جب وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے تو اس کے بعد جب نیند سے جاگ جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرض بہت عام مرض ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ مرض ہوتی رہتی ہے۔ اس کی بہت ساری شکایت آتی رہتی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کے بہت زبردست علاج ہے، ڈاکٹر اس کے علاج کرتے رہتے ہیں، لیکن جو علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسی علاج ہے کہ اگر جس مرض میں جو آدمی خود مبتلا ہے وہ اس کو اگر خود پابندی سے کچھ دن کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کی جو بیماری ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو کرنا اس نے یہ ہے، جس آدمی کے اوپر یہ بیماری ہے اسی نے کرنا ہے فجر نماز کے بعد، یعنی فجر نماز کی اس نے سب سے پہلے پابندی کرنی ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں اور نماز کی آپ پابندی نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور جو وظیفہ ہم آپ کو دیتے ہیں وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وظیفہ دیا گیا اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو اثر کیسے ہوگا؟ دیکھو، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اگر ہمارا خشوع نہ ہو تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ انسان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خشوع نہیں ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ حالت وظیفوں کی ہے۔ ہم جو وظیفہ آپ کو دیتے ہیں اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری ساتھ رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ جو الفاظ پڑھتے ہیں ان میں غور کریں، اور ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے توجہ کر کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا ہوتی ہے۔ جو وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو عاجزی کے سامنے پیش کریں، اور پھر جو بتائے ہوئے طریقے ہے اس کے مطابق آپ استعمال کریں، اور اپنے عاجزی اور انکساری سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو پھر دیکھیں کہ یہ وظیفے کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اصل کمزوری ہماری اپنی ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وظیفے سے کام نہیں چلا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کے نماز کے بعد روزانہ آپ نے 11 مرتبہ چوتھا جو کلمہ ہے، ہمارا چوتھا کلمہ ہے، اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اسی کلمہ کو آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے ہمارا۔ اس کو آپ نے فجر کے نماز کے بعد، یعنی آپ جب فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس کو آپ نے 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنے اوپر پھونک مارنا ہے۔ یہ آپ تسلسل کے ساتھ کچھ ہی دن کرو گے تو انشاءاللہ بہت کم دن لگے گی کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔